بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نور الغدیر، مرجع اعلی جہان تشیع، آیت اللہ العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے۔ آپ غدیر کو محض ایک واقعہ نہیں جانتے، بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سن 10 ہجری سے آج تک جاری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت اموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین ٹی وی کی جانب سے نور غدیر کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری چوتھی نشست ہے کہ جس میں ہم ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ باتیں آج بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ خداوند قدوس نے سورہ مائدہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ انداز نرالا ہے کہ جہاں پر خداوند قدوس نے سب سے پہلے انما کا ایک کوٹ لگایا۔ ہم نے پہلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ انما کا مطلب ہے کہ صرف فقط کلمہ حصر ہے کہ جو معنی کو محدود کر دیتا ہے۔ اب خداوند قدوس فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اے مومنین سن لو کہ تمہارا ولی تمہارا رب ہے، اور تمہارا ولی یہ میرا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ مومنین ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ وہ کون سا مومن تھا کہ جس نے حالت رکوع میں، حالت نماز میں زکوٰۃ دی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تمام سنی شیعہ روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ شخصیت فقط اور فقط مولا علی علیہ السلام ہے، یہ منصب، یہ اعزاز فقط اور فقط مولا علی علیہ السلام کو ملا ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی ولایت، نبی کی ولایت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کو ذکر کیا۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے مراد کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ولایت سے مراد، ولی سے مراد اولا بالتصرف ہے، دوست نہیں ہے۔ اب جب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ اس ولایت سے مراد اولا بھی تصرف ہے، تو اس ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا مقر ہو جائے، یعنی قبول کر لے، اس کا اقرار کرے، اس کو کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیونکہ خداوند قدوس نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے فضائل بیان کیے ہیں، تو کوئی عام عہدہ نہیں ہے یہ۔ میں ایک حدیث کو آج آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا،
نور غدیر کے حوالے سے، غدیر کی نعمتوں کے حوالے سے، مولا کی نعمتوں، مولا کی ولایت کی نعمتوں اور برکتوں کے حوالے سے، کہ کہیں خداوند قدوس نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کیا ہے تو کہیں مولا کی ولایت کو نعمت سے تعبیر کیا ہے تو کہیں تکمیل دین کا سبب قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ آج کے ہم موضوع میں، آج کی اس نشست میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے مولا علی علیہ السلام کو جو ولایت دی ہے، اگر کوئی مومن اس ولایت کا اقرار کرنے والا بن جائے، اقرار کر لے دنیا میں، تو اس کو کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے حدیث قدسی ایک بیان کی ہے کہ ائمہ کے سلسلے سے یہ روایت ہمارے پاس پہنچی اور شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا کہ خداوند قدوس یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کو بتا دو۔ یا رسول اللہ کیا بتا دوں ان کو، کیا بتا دوں؟ تو رسول اللہ نے عرض کی کہ کیا حکم آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے سے، اب میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو روک کے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں 3 چیزیں آپ نے سنی ہوں گی۔ ایک کہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب عزیز میں، قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تیسرا کہتے ہیں کہ حدیث نبوی، رسول اللہ نے ایسا فرمایا۔ ایک جملہ بس یہاں پر روک کے آپ کو میں عرض کروں گا کہ یہاں ایک قرآن مجید کے جو وحی کے ذریعے سے جو بین الدفتین آج ہمارے ہر گھر میں موجود ہے وہ ہے قرآن۔ حدیث نبوی جو رسول اللہ بیان کرتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے جاری کرتے ہیں الفاظ، وہ ہے حدیث نبوی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ جو جملے فرمائے ہیں کہ حدیث قدسی کے جملے ہیں، حدیث قدسی سے مراد کیا ہے؟ قدس خداوند قدوس کی طرف سے۔ تو یہاں پر قدسی یعنی یہاں پر یا جو ہے یہ نسبت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مدنی، مکی، نجفی، کربلائی، تو یہاں پر قدوس سے قدسی، یعنی وہ حدیث کے جو خداوند قدوس نے قرآن کے علاوہ جبرائیل کے ذریعے سے اپنے حبیب تک پہنچائی ہو مگر قرآن نہ ہو۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ نبی کی امین کی صفت کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ اگر وہ فرق نہ بتاتے تو ہمیں شاید پتہ نہ چلتا۔ اب آئیے کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کی ولایت کو اگر قبول کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے حدیث قدسی کے جملے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط کوٹ ہے، اور فمن دخل حصنی، من دخل حصنی، کہ جو میرے کوٹ میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند قدوس کے امان میں رہے تو مولا علی کی ولایت کو قبول کر لے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔